السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کے متعلق۔ کیا ہیکل سلیمانی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ہیکل دراصل عبرانی لفظ ہے اور عبرانی زبان میں اللہ کے گھر کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہودی روایتوں کے مطابق، یہ بات ذہن میں رہے، لیکن اس کو بنانے سے پہلے ہی داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے موریہ نامی پہاڑ پر ہیکل بنایا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر مسجد اقصی اور مسجد قبۃ الصخرہ موجود ہے۔ اس ہیکل کے متعلق یہودیوں کے عقل و دل میں خاص مقام ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ عبادت کا اہم مکان اور سب سے بہترین جگہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے اور ان کے دین کے لیے اس ہیکل کو بنایا ہے۔ اس کی تاریخ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک شمال میں جو حکومت اسرائیل یا حکومت سامرہ کہلاتی ہے، نمبر 2 جنوب میں جو حکومت یہوذا کہلاتی ہے، اور یہوذا کا کیپٹل جیروشلم یعنی قدس، اور شمال میں جو حکومت اسرائیل ہے اس کا کیپٹل نابلس۔ 721 ہجری میں حکومت اسرائیل ختم ہو گئی، یعنی جس کی ذمہ داری میں وہ حکومت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے 150 سال بعد دوسری حکومت یعنی حکومت یہوذا بھی ختم ہو گئی۔ اب یہودیوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو واپس قائم کریں اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی موثوق کتاب یا موثوق مصدر نہیں ہے جس سے ہیکل سلیمانی بنانے کے متعلق باتیں ملتی ہوں یا ہمارے علم میں کچھ باتیں آئی ہوں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی تاریخی موثوق ذرائع سے یہ بات ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ البتہ یہودیوں کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، یعنی ہیکل کا ذکر ضرور ملتا ہے جو دیگر موثوق ذرائع سے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس، یہودیوں کے پاس جو ہیکل کے متعلق باتیں مشہور ہیں ان میں یہی ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ تعمیر کرنے میں 7 سال لگے۔ اس تعمیر کے دوران 1,80,000 افراد لوگ شامل تھے، یعنی کام کرنے والے۔ ہیکل پہلی مرتبہ 580 پر 6 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں تعمیر کیا گیا۔ اس کے کئی سالوں بعد یہودیوں کو پھر دوبارہ قدس میں واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ 521 قبل مسیح وہ آئے اور ہیکل دوبارہ تعمیر کیے۔ پھر دوبارہ ٹائٹس کے ہاتھوں ہیکل کو تعمیر کیا گیا، لیکن آج تک ان لوگوں نے ہیکل کو بھلایا نہیں ہے۔ ان کے حافظے میں تو کم سے کم ہیکل ضرور موجود ہے۔ وہ اپنے گھروں میں ہیکل کی تصویریں یا نقشے آج بھی رکھتے ہیں اور شادی، موت، پیدائش کے موقع پر اس کو یاد کرتے ہیں۔ دوبارہ ہیکل کو تعمیر کرنے کا واقعہ جو پیش آیا وہ 9 اگست کو ہے، اسی لیے یہود 9 اگست کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ آخرکار 135 میلاد کو پوری بستی تعمیر کر دیا گیا، یعنی جہاں ہیکل ہے، بیت المقدس کا جو علاقہ تھا اس کو 135 میلاد میں مکمل طور پر تعمیر کیا گیا اور اس بستی سے یہودیوں کو نکال باہر کیا گیا۔ اسی بستی کی جگہ ایک دوسری بستی قائم کی گئی جس کا نام ایلیا کابی تولینا نام سے رکھا گیا۔ اسی نام سے باقی تھا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان وہاں داخل ہوئے اور پھر اس کو قدس یا بیت المقدس کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔
313 میلاد میں امبراطور وہاں چرچ بنانا شروع کیا اور ہیکل کے مکان کو جوا خانہ بنا دیا، یعنی یہودیوں کو جلانے کے لیے، یہودیوں سے دشمنی کے سبب اس نے ہیکل کے مکان پر ایک جوا خانہ تعمیر کیا۔ وہ یہود وہاں سے مختلف جگہوں پر بٹ گئے، حتیٰ کہ بعض عرب گئے، بعض مصر، بعض یورپ، اس طرح الگ الگ لوگ مختلف جگہوں پر بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے ہیکل کو، قدس کو، ان تمام چیزوں کو بھلا بھی دیا تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے پھر دوبارہ اپنی تاریخ پر نظر دوڑائی اور اپنی تاریخ کو یاد کیا، تو پھر دوبارہ انہوں نے اپنی میٹنگیں رکھنا شروع کی۔ سب سے پہلی میٹنگ 1890 پر 7 میں صہیونی میٹنگ انہوں نے قائم کی، اور پھر وہاں سے انہوں نے ایک عزم کیا کہ ہمیں دوبارہ ہیکل کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ ان کے اندر آج تک بھی بات چل رہی ہے۔ یہودیوں کے دعوے کے مطابق دیوار گریہ جو مشہور ہے وہ ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا کچھ حصہ ہے، اور یہ دیوار گریہ مسجد اقصی کے مغربی حصے میں موجود ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت تبھی واپس آ سکتی ہے جبکہ ہیکل کی تعمیر دوبارہ کی جائے، اور اس ہیکل کے اوپر مسجد اقصی ہے، لہٰذا ان کے مطابق ہیکل کو بنانے کے لیے مسجد اقصی کو گرانا ضروری ہے۔ اب آئیے چند دلائل سے معلوم کرتے ہیں کہ ہیکل یا ہیکل کی حقیقت یہ بالکل جھوٹ ہے، بلکہ گڑھی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ نمبر 1 دلیل، اس کا موثوق مصدر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، یعنی کوئی بھی ایک ذریعہ، تاریخ کی کتاب یا معتبر کتاب جس میں یہ مذکور ہو کہ ہاں سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کو بنایا تھا، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کبھی بلقیس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی ہدہد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی چونٹی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی جن کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام واقعات بیان کیے گئے تو آخر ہیکل کو بنانے کی بات قرآن میں کیوں مذکور نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، ورنہ یہ باتیں تمام اہم باتیں تھیں اور ان کو ضرور بیان کیا جاتا تھا اگر یہ باتیں صحیح ہوتی تو۔ دوسری بات، ہیکل کا قصہ صرف یہودی کتابوں میں مذکور ہے، جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس میں تحریف ہے، ان کتابوں کے ساتھ زیادہ اور کم کر کے کھیلا گیا ہے، نہ ہی سند کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ نمبر 3، ہیکل کے متعلق جو باتیں ہیں اس میں تناقض اور تضاد ہے، جو اس پر دال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتیں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر ہم مثال دیں تضاد اور تناقض کی، تو ہیکل کو بناتے وقت عاملین کے وکیل تھے، جو یعنی انجینئر جس سے آج کل ہوتے ہیں، اس طرح جو وکیل اس زمانے میں تھے ان کی تعداد ایک روایت میں 3300 بتائی جاتی ہے اور ایک دوسری روایت میں 3600۔ اگر یہ باتیں اللہ کی طرف سے آتی تو کیا اس طرح کی اختلافی باتیں ہوتی تھیں؟ نہیں ہوتی تھیں۔ چوتھی بات، ہیکل کو بنانے کے متعلق عجیب باتیں سامنے آتی ہیں، جیسے اس میں 1.6 ٹن سونا استعمال کیا گیا، چاندی 16 ٹن استعمال کیا گیا، لوہے کی تعداد، لکڑی کی تعداد یہ تو بے حساب استعمال کیا گیا، 1,80,000 عمال ان میں کام کرنے والے تھے، 30,000 عمال کو سلیمان علیہ السلام نے لبنان بھیجے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ ہیکل کی لمبائی 30 میٹر، چوڑائی 10 میٹر، بلندی 15 میٹر۔ تو ذرا سوچئے اس چھوٹے سے عمارت کو بنانے کے لیے کیا اتنے چیزوں کی درکار ہو سکتی ہے؟ کیا اتنے عمال اس چھوٹے سے عمارت کو بنانے کے لیے کام میں لائے جا سکتے ہیں؟ اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ تاکہ اس ہیکل کی عظمت کو
بڑھایا جائے اور اس کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ نمبر 5، خود یہود متفق نہیں ہے کہ ہیکل کہاں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نابلس میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیتین میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ دان میں ہے۔ تو اس طرح وہ خود متفق نہیں ہے کہ یہ آخر ہیکل کہاں موجود ہے۔ نمبر 6، تاریخی اعتبار سے ہم اگر غور کریں تو مسجد اقصیٰ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، سلیمان علیہ السلام سے پہلے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کے بنائے ہوئے چیزوں کو گرا دیں اور پھر دوبارہ تعمیر کریں؟ یہ بھی عقل سے ناممکن بات نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کے حوالے سے کہ بیت المقدس کب بنایا گیا، تو بخاری کی روایت ہے 3360 پر 6 حدیث نمبر، مسلم کی روایت 520 حدیث نمبر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے کہا پھر کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو کہا کہ 40 سال۔ تو یہ تاریخی حوالے سے ہمیں سامنے سند کے ساتھ سامنے موجود ہے کہ بیت المقدس کو اس زمانے میں بنایا گیا تھا۔ صرف 40 سال کا فرق ہے کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کے بنانے میں۔ نمبر 7، یہ وثنیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے پاس عقیدہ کیا ہے کہ ان کا جو رب آسمان میں ہوتا ہے وہ کبھی اگر زمین میں نزول کرنا چاہے تو ایسے ہیکل یعنی جہاں ان کی عبادت کی جاتی ہے، بڑے بڑے گھر جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ اترتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو یہ لوگ لے لیے ہیں۔ نمبر 8، 1960 پر 8 میں انہوں نے بیت المقدس کے نیچے کھدائی بھی کیا۔ کن لوگوں نے؟ یعنی یہودیوں میں سے چند لوگوں نے کھدائی بھی کی باقاعدہ بیت المقدس کے نیچے، تاکہ آثار ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے، ہیکل کے آثار، لیکن ان کو ہیکل کے آثار نہیں ملے۔ نمبر 9، دیوار گریہ دراصل دیوار گریہ نہیں بلکہ دیوار براق ہے۔ یہی ثابت شدہ ہے، ان لوگوں نے بھی، ان میں سے جو بھی سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان ہیں، ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ نمبر 10، تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں پر کوئی ہیکل تھا، اس کو گرا کے مسجد بنایا گیا۔ یہ تو تاریخ میں ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ پہلے سے وہاں پر چیز موجود تھی۔ نمبر 11، تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنایا تھا، ہیکل بنایا۔ اس کے متعلق تاریخ خاموش ہے، لیکن مسجد اقصیٰ بنایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اس کی گواہی خود تاریخ دیتی ہے۔ نمبر 12، اگر مان بھی لیا جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر ہیکل تعمیر کیا تھا تو یہ موحدین کے لیے ہوا، جو توحید پر ہیں، جو اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ لوگ تو انبیاء کو قتل کرنے والے اور یہ لوگ تو اپنے صحیح دین کو قائم نہیں رکھنے والے اور اپنے آخری نبی پر ایمان نہیں لانے والے، تو ان لوگوں کا کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا ان تمام باتوں سے کہ ہیکل کی دراصل حقیقت بالکل نہیں ہے، یہ لوگ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔